رمضان المبارک کے روزے فرض کیے، اسی طریقے سے زکوٰۃ بھی ہمارے اوپر فرض کیا ہے، اور زکوٰۃ شریعت کا، اسلام کا، دین کا ایک رکن ہے۔ جس طریقے سے توحید کے بعد صلاۃ، اس کے بعد زکوٰۃ، تو یہ زکوٰۃ چونکہ شریعت اسلامیہ کا ایک پلر، ایک رکن ہے، اور اس کی وضاحت کی ضرورت اس لیے پڑ گئی کہ بالخصوص زیادہ تر لوگ، اکثریت زکوٰۃ جب فرض ہوتی ہے تو زکوٰۃ کی فرضیت کسی مہینے میں بھی ہو، وہ رمضان المبارک کے مہینے میں ہی نکالتے ہیں، رمضان المبارک کے مہینے میں ہی نکالتے ہیں۔ تو اس ضمن میں چند باتیں مناسب سمجھا کہ آپ کے سامنے رکھی جائیں، تاکہ زکوٰۃ کے متعلق جو غلط فہمیاں ہیں وہ دور ہو جائیں۔ زکوٰۃ چونکہ فرض ہے، یہ ایک رکن ہے دین کا، اس لحاظ سے اس کے بارے میں جاننا بہت ضروری ہے۔ زکوٰۃ نہ دینے والوں کی، زکوٰۃ نہ ادا کرنے والوں کی قرآن و احادیث میں بڑی خوفناک قسم کی وعیدیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سنائی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا، والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتقوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون۔ فرمایا کہ جو لوگ خزانے، کنز، سونے اور چاندی سے اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے ہیں تو ان کے لیے دردناک عذاب، درد دینے والے عذاب کی بشارت آپ سنا دیجیے۔ پھر مزید آگے فرمایا، یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتقوی بہا جباہہم وجنوبہم۔ یہ جو خزانے ہوں گے، سونا ہو، چاندی ہو یا اموال زکوٰۃ، جس مال پر انسان زکوٰۃ کی فرضیت کے باوجود ناک بن کر کے بیٹھا ہوا ہے، یعنی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا ہے، ایسی صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ ان مالوں کو، ان خزانوں کو آگ میں تپائے گا، اور آگ میں تپانے کے بعد فتقوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم، ان کی پیشانیوں پر، ان کی پیٹھ اور پہلوؤں پر، اس پر اور اس پر داغے گا، پیٹھ پر داغے گا، پیشانی پر داغے گا، اسے جلائے گا، انسان کو عذاب دیا جائے گا، اور کہا جائے گا کہ یہ مزہ چکھو جو تم خزانے اکٹھا کر کر کے رکھتے تھے، اس کا مزہ چکھو۔ یعنی جو انسان کو درد ہوگا، اس درد پر نمک بھی پہنچا جائے گا۔ اب اس بات سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہ کتنا خطرناک جرم ہے۔ نصاب زکوٰۃ کو مال پہنچ جانے کے بعد، اور ایک انسان صاحب زکوٰۃ ہو جانے کے بعد بھی اگر وہ نہیں نکالتا ہے زکوٰۃ، تو ایسی صورت میں اس کے لیے انتہائی خطرناک وعیدیں آئی ہے۔ صحیح بخاری شریف کے اندر ایک حدیث پاک میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے کنز، یعنی اس کے خزانے کو ایک سانپ کی شکل دے دے گا، اور اسے لپیٹ دے گا، اور یوں اس کی بانچیں پکڑ کر کے، یہ جبڑا منہ ہونٹ پکڑ کر کے اس کے اندر سانپ اس کو ڈسے گا اور زہر اس کے اندر ڈالے گا۔ اسی طریقے سے صحیح مسلم شریف اور دیگر کتب احادیث میں جو زکوٰۃ نہ دینے، تارکین زکوٰۃ ادا نہ کرنے والوں کی وعیدیں آئی ہے، وہ اور خطرناک قسم کی آئی ہے۔ یعنی ان کے جو اموال زکوٰۃ ہوں گے، اس کے ذریعے اس کو عذاب دیا جائے گا، خواہ وہ مال مویشی کی صورت میں ہو۔ اگر ایسا ہوگا تو قیامت کے دن اس کو لٹا دیا جائے گا، اور اس کے مال مویشیوں کو اس کے اوپر دوڑایا جائے گا، یعنی اس کا مال مویشی اسے روندے گا۔ غرض یہ کہ مختلف قسم کے عذاب
ایسے لوگوں کے لیے ہے۔ تو اب سوال یہ ہے کہ کن لوگوں پر زکوٰۃ واجب ہے اور کن اموال پر زکوٰۃ واجب ہے، تو ہمیں یہ بھی جاننا ضروری ہے۔ 4 قسم کے اموال پر زکوٰۃ واجب ہے۔ اس میں سے پہلی چیز ہے سونا ہے، چاندی ہے، نقدی ہے، ایک ہی چیز میں وہ شامل ہے، سونا، چاندی، نقدی، کرنسیز وغیرہ۔ اسی طریقے سے مال مویشی، مثلا اونٹ ہے، گائے ہے اور بکریاں وغیرہ۔ اور اسی طریقے سے تیسری قسم جو ہے تجارتی اموال، مال تجارت میں۔ اسی طریقے سے چوتھی جو قسم ہے وہ زمین سے حاصل شدہ خزانے ہیں، جیسے اس میں پھل ہے، سبزیاں ہیں، فصلیں ہیں۔ اسی طریقے سے زمین سے معدنیات جو نکلتے ہیں وہ ہے، اور زمین سے جو دفینے، کچھ خزانے پہلے گاڑے ہوئے ہوتے ہیں وہ نکلتے ہیں، وہ جو ہے خزانے، اس میں سے بھی زکوٰۃ ہے۔ اسی طریقے سے آدمی فرضیت زکوٰۃ کے جو شرائط بیان کیے گئے ہیں وہ کچھ اس طرح سے ہے۔ فرضیت جو زکوٰۃ ہے، زکوٰۃ کس وقت فرض ہوگی، وہ اس طرح سے ہے کہ ایک تو انسان کے پاس جو مال ہے اس میں مل کے تامہ اس سے حاصل ہو، یعنی مکمل اختیار اس کو ہے کہ بھائی یہ مال میرا ہے، مکمل تصرف اس پر حق اس کا ہے کہ وہ جہاں چاہے جیسا چاہے وہ خرچ کرے، اس میں کسی کی ملاوٹ نہ ہو، اس کو مل کے تام کہتے ہیں۔ اسی طریقے سے دوسری جو شرط ہے اس میں وہ مال جو ہے فرد واحد کی ملکیت ہو، ایک آدمی کی ملکیت ہو، یہ مال ہے اس پر صرف میرا حق ہے، صرف اس پر میرا حق ہے۔ دوسری شرط یہ ہے۔ تیسری شرط یہ ہے کہ جو مال اس کے پاس ہو وہ مال حرام کمائی کی نہ ہو، یعنی حرام طریقے سے وہ مال حاصل نہ کیا گیا ہو، اس لیے کہ لا صدقۃ من غلول، جو ہے حرام مال میں کوئی صدقہ کوئی زکوٰۃ نہیں ہے، اس لیے کہ تو پہلے سے حرام چیز اللہ قبول ہی نہیں کرتا ہے۔ اسی طریقے سے چوتھی جو شرط ہے وہ ہے کہ حوائج اصلیہ کیا ہے؟ انسان کی جو بنیادی ضروریات ہے، ضروریات زندگی، ان ضروریات زندگی سے زائد مال ہو تو اس پر جو ہے ایک چوتھی شرط یہ ہے۔ پانچویں شرط یہ ہے کہ جو مال اس کے پاس ہو وہ قرض سے خالی ہو۔ جب قرض میں جو مال اس نے دیا ہوا ہے اس کی 2 قسمیں ہوتی ہے، میں ادھر تفصیل میں جانا نہیں چاہتا، مگر اشارتاً یہ بتانا چاہتا ہوں کہ مثال کے طور پر میرے پاس 5 لاکھ روپے ہے اور ان 5 لاکھ میں سے میں نے کسی کو 2 لاکھ قرض پہ دے دیا ہے۔ اب ایک تو قرض میں دیا ہوا ہے، اس میں ایک کامل یقین ہے کہ وہ مال آ جائے گا، اس میں کوئی گنجائش نہیں ہے، وہ مال مجھے حاصل ہو جائے گا، تو اس مال سے اس پورے مکمل 5 لاکھ کی وہ زکوٰۃ ادا کرے گا۔ دوسری اس کی قسم یہ ہے کہ اس میں کوئی ضروری نہیں ہے، پتہ نہیں آ بھی سکتا ہے، نہیں آ سکتا ہے، 5 سال لگ سکتا ہے، 2 سال، 6 سال، 8 سال، 10 سال، کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ وہ مال کب آئے گا۔ تو جو مال آنے کی گارنٹی نہیں ہے اس پر وہ زکوٰۃ کا وہ مکلف و ذمہ دار نہیں ہے۔ اب آدمی کے پاس جمع پونجی جتنی ہے، یعنی جو مال اس کے پاس ہے اس میں سے زکوٰۃ وہ ادا کرے گا۔ اسی طریقے سے ایک ہے کہ نامی ایک قسم یہ ہے، چھٹی قسم، وہ کیا ہے؟ چھٹی شرط، جس مال میں جو مال بڑھنے کے چانسز ہو، مطلب ہے کہ مال مویشی ہے اس میں وہ بچہ دیتا رہے گا، اسی طریقے سے کھیتی ہے اس میں جو ہے پیداوار زیادہ ہوتی رہیں گے، اسی طریقے سے تجارت میں مال لگا دیا ہے تو وہ بڑھتا چلا جائے گا، تو اب اس میں جو ہے نشو و نما، اس میں جو فائدے ہیں وہ مال جو بڑھے گا اس میں زکوٰۃ ہے۔ اسی طریقے سے 7ویں جو شرط ہے کہ زکوٰۃ کب فرض ہوگی، تو 7ویں شرط یہ ہے کہ شریعت کے مقرر کردہ، شریعت نے جو نصاب، جو معیار بتا دیا ہے، جو کوانٹٹی بتا دی ہے، اس مقررہ نصاب تک جب پہنچتا ہے مال تبھی جو ہے اس پر زکوٰۃ فرض ہوگی۔ اور 8ویں جو ہے قسم جو ہے شرط جو 8ویں ہے وہ اس طرح سے ہے کہ اس مال پر 1 سال کا عرصہ گزر چکا ہو۔ یہ 8 شرطیں اس کے اندر کم از کم ہونی چاہیے۔ اب یہ شرطیں ہیں، مال ہے، مکمل شرط اس پر لاگو ہو چکی ہے، اب اس مال پر 1 سال گزر چکا ہے،
ایک سال گزرے گا تبھی اس پر جو ہے زکوٰۃ فرض ہوگی، نہیں تو زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی، ایک سال سے پہلے زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی۔ اب آگے کا جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ کتنے میں زکوٰۃ؟ ہمیشہ ہم سنتے رہتے ہیں، جانتے رہتے ہیں، ہم بھول جاتے ہیں، اس لیے بتایا جاتا ہے۔ زکوٰۃ جیسا کہ مشہور ہے 52.5 تولہ چاندی، یعنی آج کے پیمانے میں اگر اسے ناپا جائے تو 612 گرام کے آس پاس ہوگا، 612 گرام کے آس پاس ہوگا۔ اتنے مقدار میں اس کے پاس چاندی ہے، ایک سال گزر چکا ہے اس سلور پر، تو اس پر زکوٰۃ واجب ہے۔ یا اس مقدار میں مال اس کے پاس جمع ہے، اس مقدار میں، اس کوانٹٹی میں مال اس کے پاس جمع ہے، کرنسی جمع ہے، تو اس پر زکوٰۃ۔ اسی طریقے سے سونا 7.5 تولہ، 7.5 تولہ، اب اس میں سے کتنے گرام؟ تقریباً 85 سے 87 گرام آج کے پیمائش کے حساب سے علماء نے لکھا ہے، اس کی تشریح کی ہے کہ 85 سے 87 گرام کی مقدار میں اگر اس کے پاس سونا ہے تو اس پر زکوٰۃ واجب ہے، بشرطے کہ اس پر ایک سال گزر چکا ہو اور یہ 8واں شرط اس کے اوپر لاگو ہو، یعنی مکمل اس طرح سے ہو تو اس پر زکوٰۃ واجب ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ سونا اور چاندی ہے مگر دونوں کی مقدار کم ہے، اگر سونا ہے چاندی ہے تو اس ضمن میں بعض علماء نے تو لکھا ہے کہ دونوں کو ملا سکتے ہیں، لیکن دلائل و شواہد کے اعتبار سے یہ واضح ہوتا ہے کہ دونوں کو ملا کے ہم زکوٰۃ نہیں نکالیں گے، کیونکہ دونوں کی جنس الگ ہے۔ جس طریقے سے بتایا کہ گائے اور بکری دونوں کی جنس الگ ہے، گائے کی اگر کوانٹٹی کم ہے اور بکری کی کم ہے تو دونوں کو ملا کے زکوٰۃ نہیں نکالیں گے، بلکہ گائے کی الگ زکوٰۃ ہے اور بکری کی الگ۔ اسی طریقے سے چاندی اور سونے کی الگ الگ ہے، چونکہ جنس الگ ہے، دونوں کی جنسیت الگ ہے، اسی لیے دونوں کو ملائیں گے نہیں۔ البتہ جو کرنسیز ہمارے پاس ہے، جو جمع پونجی ہمارے پاس ہے، اس جمع مال کو ہم سونے یا چاندی کے ساتھ ضم کریں گے، اس لیے کہ زمانے قدیم میں یا عہد رسالت میں سونے اور چاندی کو کرنسیز کے طور پر استعمال کیا جاتا تھا۔ اب چونکہ کرنسیز کے لیے ہمارے پاس کاغذی نوٹ سے ہیں اور وغیرہ وغیرہ جیسا کہ واضح ہے، تو یہ کرنسیز کو سونے یا چاندی کسی ایک کے ساتھ ضم کر دیں گے۔ ہمارے پاس کچھ 1000 روپے یا کچھ لاکھ روپے ہے اور کچھ سونے ہے، اب اس کی قیمت، اس کا ویلو اور اس کا دونوں کی قیمت کو ملا کر کے ہم دیکھیں گے کتنا ہوا ہے۔ اگر نصاب کو پہنچ جا رہا ہے تو ہم اس پر زکوٰۃ ادا کریں گے، زکوٰۃ نکالیں گے، اور اگر پھر بھی نہیں پہنچ رہا ہے تو اس پر کوئی زکوٰۃ نہیں ہے، بلکہ 85 سے 87 گرام جو سونا ہے اس سے بھی اگر 85 کے جگہ 84 گرام سے ہے تو بھی اس پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ اسی طریقے سے 612 یا کچھ لوگوں نے اس سے زیادہ لکھا ہے، اگر 612 گرام سے کم چاندی ہے تو اس پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ البتہ یہ کہ کرنسیز وغیرہ جو اس کے پاس جمع ہے اور سال گزر چکا ہے اس کو ملا کر کے اگر اتنا ہو جاتا ہے تو اس پر جو ہے زکوٰۃ ہے۔ یہ بہت طول طویل اور مفصل بحث ہے، میں نے کچھ مختصر چیزیں رکھی ہے۔ ایک اور اہم بات اس پر میں واضح کر دوں کہ جو یہ تو حل ہو گیا سونا چاندی کرنسیز، یہ ابھی ہمارے پاس جو چل رہا ہے وہ یہی ہے انہی چیزوں میں۔ زیورات، بعض لوگ زیورات میں زکوٰۃ کے قائل نہیں ہے، مگر تمام دلائل و شواہد سے، چونکہ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا دیگر صحابیات طیبات کے متعلق جو آپ نے فرمایا، ایک خاتون اپنی بیٹی کے ساتھ آئی اور زیور پہنے ہوئے تھے سونے کے، تو کہا کہ کیا تم اس کی زکوٰۃ دیتے ہو؟ کہا کہ نہیں۔ ہم نے کہا کہ کیا تم یہ پسند کرتے ہو کہ اس سونے کے کنگن کے عوض قیامت کے دن آپ کے کنگن اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں پہنائے؟ تو فوراً اس عورت نے اتارا اور نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں وہ دونوں کنگن پیش کر دیا اور کہا کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہے۔ اسی طریقے سے ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے ہے کہ ایک چاندی کا زیور تھا، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ کیا تم اس کی زکوٰۃ دیتے؟
آپ نے جو ہے کہا کہ نہیں ہم نے تو اس پر کچھ زکوٰۃ نہیں نکالی ہے، البتہ آپ نے وہاں بھی تنبیہ کی۔ تو دلائل و شواہد سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ زیورات میں زکوٰۃ ہے، اس لیے کسی بھی طرح کی، اور راجح قول یہی ہے کہ سونا چاندی کے جو زیورات، اس کے علاوہ جو ہیرے اور دیگر جواہرات ہیں اس پر جو ہے زکوٰۃ نہیں ہے۔ سونا اور چاندی اگر مان لو کہ زکوٰۃ زیور میں نہیں ہے تو آدمی اتنا چالاک ہے کہ سب بیوی کے لیے جو ہے زیور بنا کر کے رکھ دے گا، موٹے موٹے زیورات میں سونے چاندی کو تبدیل کر دے گا۔ وہی کہے گا زیورات میں زکوٰۃ ہی نہیں ہے تو پھر ہم کیوں زکوٰۃ نکالیں؟ ایسا نہیں ہے نوالو، زیورات میں بھی زکوٰۃ ہے، البتہ ہاں اس میں آپ دیکھ لیں کہ خالص سونا کتنا ہے اور اس میں دوسرے میٹلز کتنے ملے ہوئے ہیں، اس کو دیکھ کر کے اس کے وزن کے حساب سے اگر آپ کے پاس جو زیورات ہے، جو سونے ہے، جو چاندی ہے، اگر وہ مقدار کو پہنچ جا رہی ہے تو ایسی صورت میں اس مال پر، اس دولت پر آپ زکوٰۃ نکالیں گے، نہیں تو اس کے علاوہ آپ نے سن لیا ہے۔ اسی طریقے سے ایک اہم بات یہ ہے، کیونکہ روز روز اس پر تبصرہ میں نہیں کرنا چاہتا، اموال تجارت، اموال تجارت، تجارت جو مال تجارت کے لیے ہے، مثال کے طور پر میں دکان رکھتا ہوں، دکان میں میرا سامان ہے، دکان میں سامان ہے، میں سامان بیچ رہا ہوں، تو سامان جو بیچ رہا ہوں تو ظاہر سی بات ہے کہ سامان تجارت جو ہے جس کو ہم فروخت کر رہے ہیں، بیچ رہے ہیں، اس کی قیمت پر آپ کو زکوٰۃ لگنی ہے، آپ کو زکوٰۃ لگنی ہے۔ تو اب اس میں بھی زکوٰۃ نکالنے کا کیا طریقہ ہے؟ اب بیچنے خریدنے کی کوئی بھی چیز ہے، ایک ہے تجارت کے ذرائع، ایک ہے تجارت کے ذرائع، یہاں یہ بات بھی واضح رہے، ایک تجارت کے ذرائع ہے، مثال کے طور پر گاڑی ہے، گاڑی آدمی چلا رہا ہے، مشینیں ہیں، مشینوں سے کام کر رہا ہے، ان چیزوں پر زکوٰۃ نہیں ہے، البتہ اس کی جو آمدنی ہے، اس کی جو آمدنی ہے، اب گھر ہے، بلڈنگز ہے، اب ان چیزوں پر زکوٰۃ نہیں ہے، ان چیزوں پر زکوٰۃ نہیں ہے، البتہ اس کی جو کمائی ہے اس پر زکوٰۃ ہے، اس سے جو حاصل شدہ مال ہے، اور ابھی جو میں نے 8 شرائط بیان کی ہے، ان شرائط کے مطابق وہ مال آپ کے پاس جمع ہے، 1 سال گزر گیا ہے تو اس پر زکوٰۃ ہے۔ البتہ جو آپ خرید رہے ہیں، بیچ رہے ہیں روزانہ، اس پر آپ کو زکوٰۃ جو نکالنا ہے اس پر نکالنا ہے۔ اگر آپ گھر لیے ہوئے ہیں، اس لیے لیے ہوئے ہیں کہ آپ اس کو بیچنا ہے، زمین لیے ہوئے ہیں، آپ کو زمین بیچنا ہے، زمین کا آپ کاروبار کر رہے ہیں، گھر کا کاروبار کر رہے ہیں، گاڑی کا کاروبار کر رہے ہیں، تو وہ جو کاروباری سامان ہے، وہ گھر آپ نے کاروبار کے لیے رکھا ہے، بیچنے کے لیے، زمین خریدی ہے تاکہ آگے چل کر کے آپ بیچیں گے، اب اس پر 1 سال گزر گیا، آپ کے پاس ہے، تو کرنٹ جو اس کا ویلیو ہے، ابھی جو اس کی قیمت ہے، اس کی قیمت کے حساب سے آپ کو اس کی زکوٰۃ ادا کرنا پڑے گی، اس کی قیمت کے حساب سے آپ کو اس کی زکوٰۃ ادا کرنا پڑے گی۔ آپ نے بیچنے کے لیے رکھا ہے، آپ کی تجارت ہی وہی ہے، بزنس ہی وہی ہے، اور آپ گاڑی چلوا رہے ہیں، اس سے کما رہے ہیں، وہ کمانے کا جو ذریعہ ہے اس پر نہیں، بیچنے کے جو سامان ہے اس پر ہے۔ تو مال اس میں کس طریقے سے نکالا جائے، مثال کے طور پر دکان ہے، دکان کے پورے سامان کو اکٹھا کر لے، اور اس کے پاس جو جمع پونجی ہے، جو اس کے پاس مال جمع ہے، اس مال کو اکٹھا کر کے دیکھے اس کے پاس جو مال جمع ہے، اس مال کو لے لے اور پورے سامان کو کیلکولیٹ کرے کہ ایک مناسب جو قیمت ہے، اس قیمت کو ملا کر کے جو پورے سامان اور جمع پونجی ہے اس کو ملا کر کے کتنا ہوتا ہے، اگر اس کے نصاب کو پہنچ جاتا ہے تو اس پر وہ زکوٰۃ ادا کرے گا، اور زکوٰۃ ادا کرنا واجبی اور ضروری ہے۔ تو یہ مختصر باتیں تھیں، اور سب سے اہم اس میں یہ بات ہے کہ زکوٰۃ جس دن، آج پچھلے سال میرے پاس یہ مال آیا تھا اور آج 1 سال مکمل ہو گیا، آج ہی مجھ کو زکوٰۃ نکالنا ہے، اس میں ہیلا نہیں کرنا ہے، ٹائم نہیں لینا، وقت نہیں لگانا ہے۔ آدمی یہ نہیں سمجھتا ہے شعبان میں اس سے پہلے ہو جا رہا، نہیں رمضان میں دیں گے زیادہ ثواب ملے گا۔ ارے جو تم ڈیلے کر رہے ہو اس کا گناہ کون لے گا؟ جو ڈیلے کر رہے ہو، تاخیر کر رہے ہو، اس کا گناہ تمہیں ہوگا نا۔ اس لیے شریعت کا قاعدہ یہ ہے کہ زکوٰۃ جس دن نصاب کو پہنچ جائے اسی دن نکال دینا ہے، اور اس میں تاخیر نہیں کرنی ہے، بلا عذر شریک ہے کہ
کہ کل دیں گے پرسوں دیں گے، اگر یہ ہیلا بہانہ، یا پھر اسی طریقے سے میں نے پہلے بھی بتلایا تھا کہ کچھ لوگ زکوٰۃ کو کڈس کی صورت میں بانٹ دیتے ہیں، یہ بھی درست نہیں ہے۔ اسی طریقے سے مختلف صورتوں میں بانٹتے، آپ کے پاس جو زکوٰۃ کی رقم نکل رہی ہے آپ مستحقین تک اس کو پہنچا دیں، ان کو دے دیں، تاکہ وہ اپنی ضروریات مکمل کر لے، وہ اپنی ضروریات پوری کر لے۔ اس میں ہیلا بہانہ نہیں کرنا چاہیے۔ اور اس میں جو کچھ مسائل ہوں گے جو آپ کو سمجھ میں نہیں آئیں گی، یا کچھ مسائل ہوں گے جو رہ گئے ہوں گے، یہ مختصر چند منٹ کے درس میں وہ تمام چیزوں کو احاطہ نہیں کیا جا سکتا ہے، اس لیے اگر کسی کو کوئی شبہ رہے تو بعد میں پوچھ لیا جا سکتا ہے، معلومات حاصل کی جا سکتی ہے۔ البتہ یہ چند باتیں بہت اہم تھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ اللہ رب العزت ذوالجلال والاکرام سے دعا ہے کہ مولا کریم ہم سب کو وہ مال دے جو تیری رضا کے موافق خرچ ہو، اور فتنے اور آزمائش والے مال سے تو ہماری حفاظت فرما، جس کے ذریعے سے انسان نار و سقر کے حوالے ہو جاتا ہے۔ اور شریعت اسلامیہ میں جن چیزوں کو مشروع قرار دیا ہے، جن عبادات کو تو نے فرض کیا ہے، ان کو کما حق و بجا لانے کی توفیق عطا فرما۔ آمین، تقبل یا رب العالمین۔